بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ عید غدیر خم کا حقیقی پس منظر کیا ہے اور عید غدیر خم کا شیعی پس منظر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عید غدیر خم کا شیعی پس منظر کیا ہے۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ شیعہ حضرات جو اہل تشیع ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ 18 ذو الحج کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر واپسی پر غدیر خم کے مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر تمام صحابہ کرام کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو شیعہ حضرات اس مولا سے مراد یہ لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر فرمایا، یعنی بلا فصل پہلی جس کو خلافت عطا کی جائے گی وہ حضرت علی ہیں، اور شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ دیگر جو خلفاء ہیں ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ تو شیعہ حضرات یہ پس منظر بیان کرتے ہیں۔ اس کا حقیقی پس منظر کیا ہے؟ حقیقی پس منظر بیان کرنے سے پہلے شیعہ حضرات کے اس مفروضے کا جواب دیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر مولا سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ہی عطا کرنی تھی تو سب سے بہترین موقع حجۃ الوداع تھا، کیونکہ وہاں پر بہت سارے مسلمان تھے، مسلمانوں کا بہت سارا اجتماع تھا۔ غدیر خم کے مقام پر تو تھوڑے سے صحابہ کرام تھے، حجۃ الوداع کی مناسبت سے غدیر خم پر تھوڑے صحابہ تھے، وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جملہ ارشاد فرمانا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو خلافت عطا نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولا کا معنی کسی بھی لغت کی کتاب میں امامت یا خلافت، یہ کسی بھی لغت میں اس کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ مولا سے مراد یہ ہے کہ دوست، محبت کرنے والا یا مددگار، اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا حقیقی پس منظر یہ تھا کہ حجۃ الوداع سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن کی طرف کچھ مال دے کر بھیجا تھا، جا کر وہاں پر تقسیم کرنا تھا۔ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا مکہ مکرمہ میں آئے، حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، تو کچھ صحابہ کرام کو کچھ ناگواری گزری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تقسیم پر، جو حضرت علی نے وہاں جا کر تقسیم کیا تھا۔ کچھ صحابہ کرام ناگوار تھے، ناخوش تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہوئی، یہ بات پتہ چلی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غدیر خم کے مقام پر اس ناگواری کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا تو صحابہ کرام کے دلوں میں جو ناخوشی تھی، ناگواری تھی حضرت علی کے تقسیمات پر، تو وہ ناگواری، ناخوشی ختم ہو گئی۔ تو اصل مقصد اور حقیقی پس منظر یہ تھا، اور جو اہل تشیع حقیقی پس منظر کہتے ہیں کہ حقیقی پس منظر یہ ہے، ان کے نزدیک وہ سراسر غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر خلافت دینی تھی، خلیفہ بلا فصل بنانا تھا، وہ بہترین موقع حجۃ الوداع تھا، اور اگر یہ اعلان کیا بھی ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ وہ مجرم قرار دیتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی اس خلافت کا اظہار کرتے اور بتاتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے خلافت عطا کی ہے، تو معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو خلافت بلا فصل خلیفہ بنایا ہی نہیں تھا۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا کا ترجمہ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ علی جو بھی کام کریں گے وہ درست کریں گے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حضرت علی سے بھی محبت کرے، جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے بھی محبت نہ کرے۔